الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیاری پیاری اسلامی بھائیوں، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیاری اسلامی بھائیوں، ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ میرے والد محترم کا جون کے مہینے میں انتقال ہو گیا ہے، اور گھر والوں کا، محلے والوں کا کہنا ہے، بلکہ یوں بھی سننے میں آیا جا رہا ہے کہ اگر قریب ہی وقتوں میں کسی بھی فرد کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ قربانی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے عاشوراء اور دیگر جو مخصوص ایام ہیں ان میں وہ خوشی منا نہیں سکتے، خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے۔ تو شریعت مطہرہ میں اس کی کیا اجازت ہے، کیا شریعت مطہرہ نے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے؟ لہٰذا میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، ویڈیو کو آخری تک دیکھتے رہیے، ہم انشاءاللہ عز و جل شریعت مطہرہ سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ تو آئیے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ان اسلامی بھائیوں کے جواب کی طرف بڑھتے ہیں کہ جو انہوں نے سوال کیا کہ جون کے مہینے میں میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم خوشی کا اظہار نہیں کر سکتے، اسی طرح قربانی نہیں کر سکتے، اور عوام الناس کا یہ کہنا ہے، بلکہ ان کی طرف گویا کہ ایک رواج سا بنا ہوا ہے کہ اگر حال فی الحال میں کسی کا انتقال ہوا ہو تو وہ عاشوراء کی خوشیاں، عاشوراء کے مخصوص دنوں میں جو عبادت ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اس حوالے سے حقیقت کیا ہے؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی نادانی ہے اور یہ علم کی کمی ہے کہ اس طرح کے خیالات دل کے اندر رکھتے ہیں۔ یاد رہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جن اسلامی بھائیوں پر مالک نصاب ہونے کی وجہ سے قربانی واجب ہو گئی ہے تو وہ اسلامی بھائی قربانی کریں گے اور ان پر قربانی واجب ہے۔ حال ہی فی الحال میں کسی کا انتقال ہو جانے سے قربانی کے فرض کو ساقط نہیں کر سکتا، اور کسی کے انتقال ہونے سے قربانی جو واجب ہو چکی ہے وہ ساقط نہیں ہوتی، لہٰذا قربانی کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے جو مخصوص ایام ہیں ان میں جو عبادت ہے وہ بھی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حال فی الحال میں کسی کا آپ کے گھروں میں، آپ کے رشتہ داروں میں انتقال ہو گیا ہے تو اس کے سوگ میں، اس کے غم میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری سے اپنے آپ کو گریز کریں گے، پرہیز کریں گے، روک کر رکھیں گے۔ یاد رہے کسی کا انتقال ہو بھی جائے تو جس طرح نماز فرض ہے آپ کو ادا کرنی ہے، اسی طریقے سے قربانی جو مالک نصاب ہے، جیسے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے، یا اس کی رقم ہے، یا اتنے مال و زر ہے، کوئی بھی ساز و سامان جو اس کی مقدار تک پہنچتی ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ ایک حصے ایک جانور کی قربانی کریں، بکرا وغیرہ کی، یا بڑے جانور میں جس میں 7 ہوتے ہیں اس میں ایک حصہ لے لے، لیکن بہرحال ہر صورت میں آپ کو قربانی کرنی ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، بات رہی سوگ کی، تو یاد رہے کہ کسی بھی سوگ میں 3 دن سوگ منایا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے 3 دن کی اجازت دی ہے کہ آپ 3 دن تک سوگ منائیں۔ ہاں، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو بیوی کے لیے شریعت نے یہاں تک اجازت دی ہے کہ یہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے، اس کے بعد وہ سوگ نہیں منائے گی۔ لہٰذا میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، آپ ان باتوں پر ضرور عمل کریں، اس کو خوب آپ شیئر کریں، جس قدر ہو سکے۔ قربانی کا یہ ایام بہت قریب ہے، آپ اس کو شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کو یہ پیغام پہنچے اور وہ اپنی ان قربانی کے ان مسائل کو بہتر انداز میں نبھانے کی کوشش کرے۔ پھر ملیں گے کسی نئے اسلامک انفارمیشن کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔